شکست خوردہ سالاروں عباس اور انو شجان کو پہلوؤں پر رکھا اور اپنے لشکر کو آگے لے آیا۔ اس لشکر کی اپنی ہی شان تھی، پتہ چلتا تھا کہ کسی شہنشاہ کی فوج ہے۔ ان کے قدموں کے نیچے زمین ہلتی تھی۔ ادھر یثرب کے سرفروش تھے، ظاہری طور پر ان کی کوئی شان نہیں تھی۔ ایرانیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے ہتھیار بھی کمتر تھے، لباس بھی یوں ہی سے تھے، اور ان کی تعداد ایرانیوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی۔ خالد نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا تو ہزاروں قدموں کی دھمک اور گھوڑوں کے ٹاپوں کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کوئی اور ہی تاثر پیدا کر رہا تھا۔ یہ فوج تھکی ہوئی تھی اور زرتشت تازہ دم تھے۔ دونوں فوجوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو روک لیا۔ مثنہ بن حارثہ اپنے سوار دستے کے ساتھ خالد کے پیچھے تھے۔ دائیں اور بائیں پہلوؤں پر خالد رضی اللہ عنہ کے مقرر